سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے خطبہ کے جمعہ میں، آپ کے جمعہ کے خطبے میں ہم ایک دو آیات دیکھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور اس حساب سے ہم کو کیا کرنا چاہیے اور اصل چیز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان یترکوا، ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ ان یقولوا آمنا، وہ بولیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ہم چھوڑ دیں گے ان کو، سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ احسب الناس، گمان یہ کر رہے لوگ، کیا ایسا گمان کر رہے ہیں کہ ان یترکوا، ہم چھوڑ دیں گے؟ قالوا آمنا، آمنا بولنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمائیں گے نہیں؟ کیا ہم انہیں ایسی چھوڑ دیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، چھوڑ دیں گے ہم اس کو؟ نہیں 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 نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہم ان کو آزمائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور ہم جان لیں گے کہ تم میں سے، ان میں سے، سب میں سے سچے کون ہیں، اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے کون۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ضرور بضرور لیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو خیال ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بخشے جائیں گے، ہم چھوٹ جائیں گے اللہ کے عذاب سے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ہم ان کو ضرور آزمائیں گے جیسا اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا۔ کتنے انبیاء علیہ السلام آئے؟ 1,25,000، 1,36,000 صحابہ تھے، سب پہ امتحان آیا۔ بس آدمی ایک مرتبہ دل سے اقرار کرے کلمہ طیبہ کا، اس کے بعد اس پر امتحان آنا ضروری ہے۔ جس کے اوپر امتحان نہیں آیا، ایمان کا ہوا؟ ایمان کیسا ہوا؟ جو بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کو ستایا جائیں گا، اس کو تکلیف دیا جائیں گا، اس کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، ہر چیز سے، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب کے ساتھ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے۔ کس سے؟ بھوک سے، پیاس سے، اس سے، اس سے، سب چیزوں سے سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کلمہ لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ضرور بضرور آزمائیں گے۔ اگر کسی کا امتحان ہوا ہے تو سمجھو وہ پکا۔ اگر کسی کا امتحان نہیں ہوا، چپ بول رہے تھے ایسی لا الہ الا اللہ، ہم سب کلمہ پڑھے رہے بھائی، یہ چل رہا، وہ چل رہا، وہ چل رہا، پورے نبیوں پہ آئے تکالیف، مظالم، جس طریقے کی تکلیف ہو ان کے حساب سے آئی۔ آنے کے بعد قالوا ربنا اللہ، اور جب کہتے ہیں اللہ ہی ہمارا رب ہے،
ثم استقاموا، اس پر جمے رہتے ہیں۔ اب رب کون ہے، رب کی تعریف بھی معلوم ہونا چاہیے، رب کی پہچان ہونی چاہیے، رب کس کو بولتے ہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ رب کس کو بولتے ہیں، اللہ کس کو بولتے ہیں، اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے معنی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کن کن صفات کا حامل ہے، اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یہ سب چیز معلوم ہونا ضروری ہے آدمی کو۔ جب معلوم ہوگا تو یہ وہ رب اپنا رب تسلیم کرے گا نا۔ جیسے مثال کے طور پہ رزاق کون ہے، رزق کا دینے والا کون ہے، اللہ ہے۔ روپیہ پیسہ دینے والا کون ہے، اللہ ہے۔ نفع و نقصان کا دینے والا کون ہے، اللہ ہے۔ عالم الغیب ہے کون ہے، اللہ ہے۔ ہر چیز کا دینے والا کون ہے، اللہ ہے۔ اللہ رزقها، اللہ کے ذمے رزق ہے، رزق اللہ کے ذمے ہے۔ کس کے ذمے ہے رزق، کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ بچیوں کی شادی ہو یا کوئی پیسے کوئی بیمار ہو جائے تو کون مدد کرتا ہے، اور اللہ سے ہٹ کے کوئی ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو مدد کرتا ہے۔ ابھی ایمان لائیں گے، اس میں پختہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوب جان لے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی آزمائش کی ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور آپ جو سچ کہتے ہیں ان کو بھی، اور فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹ کہتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، نماز پڑھنا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ایمان والا ہے نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ اگر شیطان ہے، شیطان کیا کیا، سب سے پہلے بولے اللہ تعالیٰ آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان سوچا، اپنے ذہن سے سوچا، سوچ کے بولا نہیں نہیں میں اس سے بہتر ہوں، میں ان کے آگے کہیں کو جھکوں، اللہ میں نہیں کرتا ہوں۔ گیا شیطان، مارا، ایک سجدے کے نہ کرنے سے ہزاروں برس سجدے میں مارا تو کیا مارا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب بلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب گئے اللہ سے ملنے کے لیے، آسمانوں پہ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو محسوس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھی خوشبو، یہ بہترین خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو بتایا کہ یہ اس کے بچوں کی اور اس کی موت کا واقعہ ہے۔ کیا ہے موت کا واقعہ؟ فرعون کے زمانے میں فرعون کی بیٹی کو کنگا کرنے کے لیے ایک خادمہ بھیجی تھی، وہ خادمہ مسلم ہو گئی تھی۔ جب ایک مرتبہ وہ کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے گر گئی، نیچے گر گئی۔ نیچے گرنے کے بعد وہ جب کنگھی کو پکڑی تو بسم اللہ بول کے اٹھائی کنگھی، تو فرعون کی جو بیٹی تھی وہ بولی کیا یہ میرے باپ کا نام لے رہی ہے تو، یا کسی اور اللہ کا نام لے رہی ہے؟ میرے باپ کا نام تو ایسے لے لیا جاتا، بسم اللہ بول رہے تو اللہ کے نام سے شروع، یہ کس کا نام لے رہی ہے تو؟ وہ بولی میں وہ اللہ کا نام لے رہی ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، میں اس کا نام لے رہی ہوں۔ تو بولی میں جا کے بتا دوں گی ابا کو۔ ٹھیک ہے، وہ گئی، وہ جا کے والد کو بتا دی اس نے کہ ایسا ایسا بچی تھی، وہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، ایسا لے رہی تھی، بسم اللہ۔ بادشاہ نے بلایا اس کو، خادمہ کو، مشاہدہ کو، خادمہ کو، بولا کہ تو کس کا نام لے رہی تھی؟ میرا نام لے رہی تھی؟ نہیں نہیں اللہ، میں رب کا نام لے رہی تھی، اللہ کا نام۔ تو میرے گھر میں ہوتے ہوئے، میرا کام کرتے ہوئے تو دوسروں کا نام لے رہے، دوسرے اللہ کا بات بول رہی۔ چلو ایک گرم کرو کڑھائی، بہت بڑی تانبے کی کڑھائی منگائی گئی، اس میں تیل ڈالا گیا، تیل دہکایا گیا، پھر جب اس کے بعد سے اس کو، اس کے بچوں کو پورا لا کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور اس کی نظروں کے سامنے اس کے بچوں کو تیل میں ڈالا گیا۔ تیل میں ایک ایک بچے کو ڈالا جا رہا تھا، ایک ایک بچے کو ڈالا جا رہا تھا، وہ اف نہیں بولے۔ پھر بعد میں
جب چھوٹے بچے کی باری آئی، ایک بچہ اس کے گود میں تھا، جب اس کو کھینچنے لگے تو اس کا دل موم ہو گیا، وہ ایک دو قدم پیچھے ہٹے۔ فرعون سمجھا کہ یہ اب جال میں آ گئی۔ پھر اس نے بولا کیا پھر ابھی بھی مانتی ہے تو، یا پھر تیرے کو بھی ڈال دو؟ تو اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو گویائی عطا فرمائی۔ لڑکا بولا ماں تو حق پر ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، کسی بھی قیمت پہ پیچھے نہیں ہٹنا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر جم جانا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو لوگ بھی کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر جم جاتے ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی غم نہیں، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا دنیا میں۔ پھر بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی بچے کو، اور وہ بچہ سمیت وہ اور چھلانگ لگا دیا اس تیل میں۔ اس کی خوشبو تھی۔ جبریل علیہ السلام بولے یہ اس واقعے کی طرف تھا، اس کی خوشبو۔ اب دیکھیے ایمان اگر طاقتور ہوگا تو ہی سب کچھ ہے۔ ایمان طاقتور کیسا ہوگا؟ جیسا مثال کے طور ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی ہم سے بولا کہ اللہ دو ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں اور سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں کیا بات کر رہا تو، بیوقوف ہے کیا، اللہ ایک ہے، ہم ڈٹ کے ٹھہر کے بولتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ معلوم ہے، اس لیے ڈٹ کے ٹھہرتے ہیں، ہم ڈٹ کے بولتے ہیں کہ دیکھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہی ہے، اور اس کو غیر غلط بول کے بھی اس کو بتا دیتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ فرعون کے زمانے میں جب جادوگروں کو بلایا، ایک منٹ پہلے پورے جادوگر آئے، آ کے 100 فرعون کو رب بتاتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ بڑا اژدہا بن گیا، وہ فرعون دیکھ لیے، فرعون کے جادوگر سارے دیکھ لیے کہ یہ صحیح میں اللہ کا کلام ہے، اور یہ صحیح بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، دیکھ لیے۔ پھر وہ ایمان مان۔ پھر بعد میں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ہوا یہ کہ ان کو سب کو دہکتی آگ میں گڑھا کھودا گیا، اور وہ گڑھے میں پورا سب کو ڈال دیا گیا، مگر کچھ نہیں ملا۔ جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تم کو ایمان لانے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیں گے۔ احسب الناس ان یترکوا، ہم ایسے نہیں چھوڑ دیں گے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان یقولوا آمنا، ایمان لانے کے بعد، وہم لا یفتنون، اور تم کو نہیں آزمایا جائے گا۔ جن کو آزمایا گیا سب کو آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا، سارے انبیاء کو، سارے لوگوں کو، سارے آپ صحابہ کو دیکھ لو۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پیٹ بتائے، یا رسول اللہ اتنی تکلیف دی ہے، اتنا ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیب ابھی تمہارے اوپر وہ وقت ہی نہیں آیا جو اس سے پہلے کے لوگوں پر آیا تھا۔ ایمان اور اللہ تعالیٰ معلوم کر لے گا فَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اللہ تعالیٰ معلوم کر لے گا کہ تم میں سچے کون ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تم میں جھوٹے لوگ کون ہیں، یہ اللہ معلوم کر لے گا۔ اب سچے لوگ کون ہیں، جھوٹے لوگ کون ہیں، اب اس کی تشریح دیکھیں گے۔ سچے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیات آ گئی سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا سامنے، اس پہ کوئی شک نہیں کرتے، اس کو مان لیتے ہیں، سمعنا، سنتے ہیں ہم، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ مگر آج دیکھو ہم کو اللہ تعالیٰ کی صریح آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرامین آنے کے بعد بھی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہوئے؟ غور کیجیے،
غور کیجیے، اللہ کی بات آ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے وہ چیز آ گئی ہمارے سامنے۔ کیا چیز ہے؟ دین محفوظ ہے نہیں ہے؟ ہاں محفوظ ہے۔ محفوظ ہے تو کہاں پر محفوظ ہے؟ ایک قرآن میں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں۔ صحیح حدیث اور قرآن دونوں جگہ دین محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب بھی آئندہ اس میں سے لینے والے ہیں، اور اس میں سے آپ دیکھیے صحیح حدیث آ جانے کے باوجود، قرآن کے آیات آ جانے کے باوجود ہم اس کا غلط تشریح کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ قبور پہ پھول ڈالتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ یہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، یہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک قبر میں عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے قبر میں عذاب چغلی کرتا تھا، اس دونوں کی وجہ سے دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ آ کے جبریل علیہ السلام بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بتانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی ٹہنی لیے اور اس کو دو ٹکڑے کیے، دو ٹکڑے کر کے ادھر قبر پہ ایک لگائے اور ادھر قبر پہ ایک لگائے، اور بولے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب تک یہ ڈالیاں ہری رہیں گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کا ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ ڈالیاں ہری رہیں گی، جب تک مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔ اب یہ حدیث ہے، یہ حدیث پہ سے سوچ لیے ہمارا دماغ چلا، ہم سوچ لیے کہ جب وہ ہری ڈالیاں رکھ سکتے تو ہم پھول کیوں نہیں رکھ سکتے؟ پھولوں کا ذکر نہیں ہے، ہری ڈالیوں کا ذکر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ رولز بن بھی گئے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہری ڈالیاں رہ تک کہ ان کا وہ کم ہوتا تھا، اگر یہ رولز بن بھی گئے، اصول بن بھی گیا دین کا، تو سب کے اوپر لاگو ہونا چاہیے تھا نہیں تھا؟ سب کے اوپر لاگو ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی خبر پہ گئے، لگائے ٹہنی، کیا کھجور کے ٹہنیاں نہیں ملتی تھی؟ اپنے چچا کی خبر پر گئے، ٹہنی لگائے، کھجور کی ٹہنی لگائے، ٹہنی نہیں لگائے۔ کوئی ایک موقع جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی لگائے ہو، وہ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے خبر دی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لگائے، کیونکہ ہم کو سکھانا مقصود تھا کہ دیکھو پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، چغلی سے بچو، یہ بتانا مقصود تھا ہم کو، ان کو عذاب دیا جائے گا قبر میں، اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام آ کے بتا کہ صرف دو خبروں کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پورے خبروں پہ لگائے؟ کیا اپنی زندگی میں کبھی بھی بعد میں اپنی ماں کے قبر پہ ہو یا کسی قبر پہ ہو جا کے کوئی ٹہنی لگائے یا پھول ڈالے؟ میرے بھائیو، یہ شیطان ہے، یہ شیطان اللہ سے قسم کھا کے وعدہ کیا ہے، میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، جس طریقے سے تو نے مجھے گمراہ کیا نا اسی طریقے سے میں گمراہ کروں گا لوگوں کو۔ کیسا گمراہ ہوا؟ بولے اللہ کا حکم آ گیا، شیطان بولا نہیں بات ہے۔ مثال کے طور پہ رفع دین کا حکم آ گیا، ہاں بولے نہیں مانتے ہم نہیں مانتے، اتنے تو صحیح آیا تھے ہم نہیں مانتے، قسم کھا لیے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرنے کا، قسم کھا کے بیٹھے ہوئے، دیکھتے نہیں کیا صحیح حکم ہے، کیا صحیح حدیث ہے۔ کچھ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، کچھ تو دیکھو، کچھ تو سمجھو، کچھ تو عقل کرو۔ کون سی بھی چیز، آپ کی نماز کیسی؟ نہیں بھائی ہم مقلد ہیں، تقلید ہیں، تقلید کرتے نہ ہیں۔ تقلید بولے تو گلے میں پٹا ڈالنے کا ہے، اب ان کے گلے پڑ گئی وہ چیز، گن کے گلے پڑ گئی اور گلے پڑے ہوئے اس میں سے اب وہ ہٹنے سے
کتنے بھی قرآن کی آیات بتاؤ، حدیث بتاؤ، صحیح حدیث بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاؤ، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ شیطان نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اس طریقے سے لیا ہے، اس طریقے سے گرفت میں رکھے ہوا ہے۔ کعب احبار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ لوگوں نے احبارہم بولے تو یہودیوں کے پیشوا، یہودیوں کے امام، یہودیوں کے بڑے لوگ، احبارہم ورہبانہم، رہبان کہتے ہیں عیسائیوں کے بڑے لوگ، ان لوگوں کو خدا بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرے تو حاتم طائی کے بیٹے عدی تھے، وہ آ گئے، وہ آ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ آیت کیسی اتری؟ ہم تو راہب، میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں تو پوری 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 اس کو جانتا ہوں، دین کو جانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے، میں پڑھا لکھا ہوں، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ آیت کیسا اتری یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے احبار و رہبان، ان کے پیشوا، ان کے امام یا ان کے امام، یہ پیشوا بڑے لوگ جو چیز کو حلال کر دیتے تھے، تم حلال جانتے تھے؟ بولتا ہاں یہ تو بات ہے، ہم جانتے ہیں۔ جس چیز کو حرام کر دیتے تھے تم جانتے تھے، اور ہم جانتے ہیں۔ یہی تو خط رب بنانا ہے۔ بڑے لوگ جو بولیں گے، کسی چیز کو حلال بول دیں گے وہ چیز حلال ہو جائیں گی، جو چیز کو حرام بول دیں گے وہ چیز حرام ہو جائے گی، یہی تو رب بنانا ہے۔ کعب احبار، احبار ایک یہودی پیشوا تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کے بیٹے تھے کعب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بہت بڑے یہودی کے پیشوا تھے، اس لیے لوگ ان سے مسائل پوچھتے بھی آتے۔ تو ان کے باپ نے اپنے مرتے وقت، اب یہ آئی میں مار کے دیکھ لو کعب احبار کا واقعہ آپ کو پورا آ جائے گا، میں اسی طریقے سے اٹھیا اس کو مارا، کعب احبار کا واقعہ کیا ہے ہمارا مستند بات ہے۔ کعب احبار، کعب احبار ان کے والد بڑے یہودی پیشوا تھے، اور انہوں مرتے وقت یہ بولے اپنے بیٹے کو کہ بیٹے دیکھو یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، اس میں سارے مسائل میرے پہلے سے شروع سے لے کے آخری تک یہاں پر جتنے مسائل گزرے ہیں پورے مسائل اس میں جمع کر دیا، لکھ دیا۔ اب آپ کو کوئی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری چیزیں اس پہ لکھی ہوئی، تم اس میں سے دیکھ لو اور لوگوں کو مسائل حل کرو۔ ٹھیک ہے، بیٹے بھی سن لیے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جب آنے کے بعد کعب احبار کو دین کی دعوت دی، کعب احبار دین قبول کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ کعب احبار بولے، اٹھا کے دیکھے کتاب اپنے والد کی، کتاب میں تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ وہ بولے نہیں نہیں یہ میرے باپ کی کتاب میں نہیں ہے، اس لیے ہم تمہارے دین کو نہیں مانیں گے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کعب احبار کے پاس دوسری مرتبہ اسلام کی دعوت آئی، بولے اسلام کی دعوت کو قبول کر لو۔ کعب احبار وہ پھر کتاب اٹھائے، پھر دیکھے اسلام کی بات، کوئی چیز، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ان کے صحابہ کا کوئی واقعہ ہے کہ کتاب میں دیکھے، نہیں ملا۔ فقہ کی کتاب تھی وہ، اس میں سارے مسائل جتنے بھی آتے تھے، درپیش ہونے والے تھے، ہوتے تھے، ہوئے تھے، سب لکھ کے رکھ دیے تھے ان کے باپ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ اسلام نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد سے فتوحات کا سلسلہ بڑھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کعب احبار کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھیجے آدمی کو، بولے کہ کعب احبار کو جا کے اسلام کی دعوت دو۔ پھر جب تیسری مرتبہ آدمی آیا تو کعب احبار کو تھوڑا ذہن میں کھچوکا لگا،
بولے ارے یہ دعوت تو تیسری مرتبہ آ رہی ہے میرے پاس اور ان کی فتوحات دیکھو اتنی بڑھ گئی، یہ کیا کہیں صحیح بات تو نہیں ہے، یہ اللہ کے صحیح نبی تو نہیں ہے؟ دیکھے پھر کتاب، اس میں کچھ نہیں ملا تو انہوں بولے یہ کتاب تو چھوڑو، اب میں اوریجنل کتاب کو نکالتا ہوں۔ اوریجنل کتاب نکالے، اوریجنل کتاب نکال کے دیکھے تک اس میں پہلے سے پڑھی جیسا نکالے ویسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اس کے بعد صحابہ آئیں گے، سب جگہ لکھا ہوا ہے ان کا۔ آپ زار و ستار رونا شروع کرے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پاس پہنچے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے تم کو تو ہدایت مل گئی ہے، تم مسلمان ہو گئے ہو، اب کیوں رو رہے ہو؟ کعب احبار بولے اگر میں شروع میں ہی اوریجنل کتاب کو اگر دیکھ لیا ہوتا تو میں آج تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا، مجھے یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ میں صحابی بنوں، میرے لیے تکلیف کی بات نہیں بن سکے صحابی۔ کتاب دیکھے، کون سی کتاب دیکھے؟ فقہ کی کتاب، اوریجنل کتاب دیکھے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تم کو تکلیف دینا چاہوں تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، اس تکلیف کو تم سے دور نہیں کر سکتا، یہ بولنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو یہ وہ ہے، مگر پھر آج ہم یہ سمجھتے ہر دو جولی ادھر جاتے ادھر جاتے۔ بچہ دہرا دیا اللہ نے، اب اس کے شکرانے کے طور پہ کہاں جا رہے؟ درگاہ، ہزاروں کلومیٹر، 100 کلومیٹر سفر کے کہاں جا رہے؟ درگاہ پہ۔ کیا کہتے؟ بچہ تو دینے والا اللہ ہے نا، اللہ ہی سے بچہ دینے والا، مگر درگاہ پہ جا رہے۔ کہیں کو جا رہا ہے؟ شکریہ ادا کرنے، بکرا کاٹنے، نظر اللہ کے نام صرف جائز، دوسری چیز نہیں۔ نظر کے لیے کاٹتے تو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹتے ہیں نا، کیا اور دوسرا نام لیتے ہیں؟ مگر کس کو خوش کرنے کے لیے؟ ان صاحب کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ خوش کرنا یہ صرف اللہ کو ہے، دوسروں کو خوش کرنا نہیں ہے۔ اور اس میں بہت عقیدے خراب ہے ہم لوگوں کے، جاتی ہے پھر بچہ ہو گیا، اتنے سالوں کے بعد بچہ ہوا، بچے کو لے کے گئی ہوا اجمیر میں، حادثہ اس میں گرا ہے، کچھ دیر میں ساتھ اس کے سہیلی کی آئی ہوئی، جب چڑھی دیکھ تو پاس تھی وہ کھڑی، گود میں اس کا بچہ تھا، ہنستا ہوا دیکھ میں گود سے اچھل کے گرا۔ یہ کیا ہے؟ کس سے کہانیاں؟ دیکھ کیسے جلاتی اسے، پھر بولا میرے خواجہ کی اپنا کرامت ہے یہ جو نظر ہو جاتی ہے اجمیر میں۔ کیا ہے؟ کوئی ہے ماننے والا دلانے والا؟ اللہ ہے تو صرف اللہ۔ یہ باتیں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں، یہ قوالیاں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، یہ فقہ کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ ایک اللہ کا کلام اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ دو چیزیں ہیں۔ کعب احبار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بہت روتے ہوئے، بہت گر گڑاتے ہوئے اسلام کو قبول کیے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے سب چیزوں کو معاف کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان یترکو، ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ قال ان یقولوا آمنا، ایمان لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون، اور ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے، سمجھ رہے ہیں یہ گمان کر رہے ہیں، تو یہ گمان مت کرو۔ اور اس کے 7 شرائط ہیں، 7 اہم باتیں ہیں، ندیم میاں پہلے ہی خطبوں میں بول چکے ہیں۔ 7 باتیں یاد رکھنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ میں بھی بولوں گا پھر، اور 7 باتیں بتائے لوگوں کو، اور وہ 7 باتیں جب تک نہیں ہوئے، جب تک ہمارا اللہ پہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان مکمل ہونے کے لیے 7 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، وہ 7 چیزیں بھی انشاءاللہ ہم بتائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔